لازوال محبت۔ وہ دونوں کلاس فیلو تھے۔ لڑکی پوری یونیورسٹی میں خوبصورت تھی اور لڑکا تمام لڑکوں میں وجیہہ۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ معاملہ رومیو جولیٹ جیسا تھا۔ دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ شادی مشکل تھی۔ دونوں باعزت گھرانوں کے سعادت مند بچے تھے۔ یہ بھاگ کر شادی کے لیے تیار نہیں تھے اور خاندان اپنے اپنے شملے نیچے نہیں لا رہے تھے، لہٰذا معاملہ پھنس گیا۔ لڑکے اور لڑکی نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں اپنے اپنے گھر میں رہتے تھے۔ 5 سال دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا۔ والدین شادی کی کوشش کرتے مگر یہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ لڑکی کے والدین ہار مان گئے۔ لڑکی نے لڑکے کو فون کیا، لڑکے نے فون اٹھایا، لڑکی کی صرف ہیلو سنی اور کہا مجھے بتاؤ میں نے بارات لے کر کب آنا ہے۔ دونوں کے والدین ملے، شادی ہوئی اور دونوں نے اپنا گھر آباد کر لیا۔ لڑکے نے کاروبار شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ خوشحال ہو گئے۔ یہ شادی 20 سال چلی، اس دوران 3 بچے ہو گئے۔ خاتون کو اپنے حسن، اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ وہ تھی بھی ناز کے قابل۔ وہ 45 سال اور 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود جوان لگتی تھی۔ خاوند بھی روز اول کی طرح اس پر فریفتہ تھا۔ وہ روز جی بھر کر بیوی کی تعریف کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خاتون کی گردن پر چھوٹی سی گلٹی نکلی اور یہ گلٹی پھیلتے پھیلتے ناسور بن گئی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، ٹیسٹ ہوئے، پتہ چلا خاتون جلد کے کینسر میں مبتلا ہے۔ صرف خاوند نہیں تھا، وہ اپنی بیوی کا مہنوال تھا۔ وہ اپنی ران چیر کر بیوی کو کباب بنا کر کھلا سکتا تھا۔ وہ بیوی کو لے کر دنیا جہان کے ڈاکٹروں کے پاس گیا، ایک کلینک سے دوسرے کلینک، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر اور ایک ملک سے دوسرے ملک۔ وہ دونوں چلتے رہے، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ خاتون کا جسم گلٹیوں سے بھر گیا۔ یہ مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن دوسری آفت آ پڑی۔ خاوند کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ وہ ہسپتال پہنچا، پتہ چلا وہ بینائی کی نعمت سے محروم ہو چکا ہے۔ آپ اس بات کے بعد المیہ ملاحظہ کیجئے، شہر کا خوبصورت ترین جوڑا بدقسمتی بیوی جلد کے کینسر کی مریض ہو گئی اور خاوند آنکھوں سے اندھا۔ لوگ انہیں دیکھتے تھے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، لیکن یہ دونوں اس کے باوجود مطمئن تھے۔ یہ روز صبح باغ میں واک بھی کرتے تھے، سینما بھی جاتے تھے اور ریسٹورنٹس میں کھانے بھی کھاتے تھے۔ بیوی خاوند کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی تھی اور اسے گائیڈ کرتی تھی، اور خاوند بیوی کی گائیڈنس پر چلتا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ بھی کئی ماہ تک چلتا رہا، لیکن پھر بیوی نے خاوند سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا۔ وہ اکیلی سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی تھی۔ خاوند نے وجہ پوچھی، بیوی کا کہنا تھا وہ 10-15 دن اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ خاوند نے اس کے ساتھ جانے کی ضد کی، لیکن وہ نہ مانی۔ اصرار اور انکار بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں وہی ہوا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے۔ خاوند نے بیوی کو اجازت دے دی، بیوی سوئٹزرلینڈ چلی گئی۔ خاوند نے وہ 10 دن بڑی مشکل سے گزارے۔ وہ شادی کے 20 برسوں میں ایک دن کے لیے بھی اکیلے نہیں ہوئے تھے۔ یہ ان کی جدائی کے پہلے 10 دن تھے۔ یہ 10 دن پہاڑ تھے۔ خاوند اس پہاڑ تلے سسکتا رہا۔ 10 دن بعد بیوی نے آنا تھا۔ خاوند ایئرپورٹ پر پہنچا، لیکن بیوی نہ آئی۔ خاوند کو دنیا ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سارا دن بیوی کو فون کرتا رہا، بیوی سے رابطہ نہ ہوا، لیکن شام کو بیوی کا خط آ گیا۔ وہ خط ان کے بیٹے نے پڑھا۔ وہ خط صرف خط نہیں تھا، وہ ایک تحریر قیامت تھی۔ وہ پورا خاندان اس تحریر قیامت کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں اس قیامت کی طرف آنے سے قبل آپ کو دنیا کی ایک خوفناک لیکن دلچسپ حقیقت بتاتا چلوں۔ دنیا میں ایسے بے شمار سینٹرز ہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں۔